ایمان نہ کر اس دنیا دا ایمان نہ کر اس دنیا دا اس دنیا نال رہسی تو اے چار دناں دی زندگی ہے وچ قبر دے الف اللہ سجڑ ٹربے دینی ذرا منہ تے پردہ ڈھت میاں اکھی کھولن نہیں بولن سر ننگے تے خالی ہتھ میاں ہو رج رج ویکھو بیلی منہ سجنا دا اے ویلا نہ آسی بت میاں غلام فریدا مویا مڑ نہیں دے بھاویں اکھیاں روویں رت میاں السلام علیکم جی، گڈ مارننگ میاں والی، گڈ مارننگ پاکستان وائس ڈیجیٹل کے گڈ مارننگ شو میں ہم نے آپ کو صبح صبح یہ سریلی آواز سنوا دی. کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ضلع میاں والی کے، ہمارے ملک کے معروف نعت خواں انصر عنایت قادری صاحب. سر شکریہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ نے صبح صبح ہمارے کانوں میں اپنی سریلی آواز اور یہ مشہور زمانہ کلام جو آپ نے سنوایا ہے. صبح صبح ہماری جو صبح ہے نا، وہ ہم سر سننے کے عادی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے میں جس طرح بات کر رہا ہوں. تو ماشاء اللہ اگر ایسا کلام اور نعت خواں اگر صبح صبح ہم سن لیں تو اس سے بڑی سعادت کی بات نہیں. بہت شکریہ انصر بھائی آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ کلام بہت زیادہ مشہور ہوا، لیکن میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. کس بچپن میں آپ کو شروع تھا شوق تھا نعت خوانی کا؟ اسکول لائف سے آئے یا کس سے متاثر ہو کہ آپ اس نعت خوانی جیسی عظیم کے فیلڈ میں سمجھتا ہوں یہ بہت سعادت کی بات ہے سرکار کی مدح سرائی کرنا. تو آپ کو کب یہ شوق ہوا؟ سب سے پہلے تو ارشد بھائی، ارشد صاحب، آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا. آپ کا بڑا محبت ہے آپ کی، تشریف لائے، آپ کا بڑا پن ہے. اور یہ خاص ایک آپ پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ آپ ماشاءاللہ سر سے محبت کرتے ہیں. رہی بات یہاں تک جو میرے پڑھنے کی ہے تو وہ اسکول لائف سے ظاہر ہے. ایسے نعت خواں جتنے بھی میرے ہیں سب کو یہیں سے شوق لگا. بالکل بالکل. اور الحمدللہ نعت کی دنیا میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جو انعام عطا کیا اپنی ثناء و توصیف کا، اور اللہ پاک نے مجھے اس کام کے لیے چنا. بالکل. یہ اسکول لیول سے جو میرا ایک تعارف بنا، ابتدائی تعلیم میری اسکول فاطمہ میموریل پبلک اسکول، ہماری گلی کے اندر ایک اسکول ہوا کرتا تھا، وہاں پر مجھے شوق لگا. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پھر میں 6ٹھی کلاس میں جامعہ ہائی اسکول، میرے بہت ہی مخلص ٹیچر جناب استاد محترم استاد ریاض گھیروی صاحب، ٹھیک ہے ٹھیک، ان کی وجہ سے مجھے اسکول میں داخلہ ملا. اور اس حوالے سے ملا پرنسپل صاحب کے سامنے یہ گزارش کی گئی کہ یہ بچہ نعت شریف بہت اچھی پڑھتا ہے اور ہمارے ایک اسکول کو ایک اچھا نام دے گا اس حوالے سے، نعت کے حوالے سے. تو ایسا ہی ہوا ارشد بھائی، وہاں پر الحمدللہ میں نے 3 سال ٹاپ کیا. ماشاءاللہ جی الحمدللہ. اور پھر یہ سلسلہ بڑھتے 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 پھر آج الحمدللہ
یہ جو کلام آپ نے صبح کی کرنوں میں اس کلام کو شامل کیا، آپ نے ایمان نہ کر اس دنیا دا الحمدللہ بہت زیادہ مقبولیت، بہت زیادہ مقبولیت اس کلام کی وجہ سے مجھے ملی، اور الحمدللہ بہت سے اضلاع کے اندر، شہروں کے اندر کوئی شک میں گیا یہ کلام پڑھنے کے لیے، تو بس یہ محبت تھی آپ کی اس کلام کے بارے میں تو یہ آپ کا آپ صبح صبح ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، میں نے یہ کلام جب آپ کا آیا تھا تو اس وقت سنا تھا، تو میرے دوست ان کی ڈیتھ ہو گئی، شرافت علی خان صاحب، انہوں نے مجھے یہ سنوایا، اور وہ آپ یقین جانے، اب میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں نے ان کو چلنے میں بھی آپ کو سنا، تو میں نے کہا یار یہ تو وہی بندہ جس کے بارے میں انہوں نے مجھے کہا تھا، اور رابطہ ہی پال کا میرا فون پہ ہوتا تھا، تو میں نے پہلی مرتبہ آپ کو لائیو ان کے چینل میں سنا، اور یقین جانیے کہ وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ یار ان کو آپ بلوانا ہے اور میں آپ کو لائیو سنواؤں گا. بہت شکریہ. اچھا میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ پورے ملک کے اندر گئے، یہ جو آپ کلام پڑھتے ہیں نا برادرم، یہ میں اب سچی بات کروں نا تو میں پروڈیوسر میرے عمران علی بھی میں آپ کے آتے وقت بتا رہا تھا کہ جو میں نے کلام سنا ہے نا یہ ہارمونیم کے بغیر بندہ نہیں گا سکتا، نہیں پڑھ سکتا. تو کیا آپ کو کچھ تھوڑا سا میوزک کا بھی تھا، آپ سیکھے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یا یہ آپ اللہ کی اطاعت تو ہے، ظاہر نعت خوانی ایک بہت بڑی بات ہے، تو کیا آپ باقاعدہ کوئی میوزک تھوڑا سا سیکھ کے آئے ہیں یا نہیں، یہ آپ باقاعدہ ویسے سیکھ گئے ہیں اور اللہ کی اطاعت ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ جو سر کا انعام ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، یہ مالک کی کرم نوازی سے سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ جو بات سر بنانے کا ہے، آواز بنانے کا، تو یہ ظاہر ہے ارشد بھائی یہ ہارمونیم کے بغیر ہوتا نہیں ہے. ہاں میری بات نکل آئی نا، میں پوچھنا چاہتا تھا آپ سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہارمونیم کے بغیر بالکل نہیں ہو سکتا. میرے ابتدائی استاد محترم جناب استاد امیر حسین امیر، ٹھیک ہے میں جانتا ہوں بالکل، بہت بڑا نام، اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے جہاں کہیں پر بھی ہیں، اور وہ میری آواز کو اگر سن رہے ہیں تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں. بالکل میرے ابتدائی استاد جی بالکل ہارمونیم پہ جو ریاضت مجھے انہوں نے کروائی الحمدللہ اسی کا صلہ آج تک جو گلے کا چل رہا ہے، تو بس میں انہی کے سبق پر چل رہا ہوں. نہیں کہ میں بات والی آ گئی ہے کہ میں زیادہ تر تو سریلے لوگوں میں رہا ہوں نا، جب میں نے کل آپ کو سن رہا تھا تو میں نے یار کہا یار جی انترے میں جب بھائی جا رہا ہے نا تو یہ ایسے سر نہیں لگتی، یہ یقینی طور پر سیکھی ہوئے ہیں. اچھی بات ہے ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اچھا گلا دیا، بڑی سریلی اور میٹھی. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ آج سے 10 سال 15 سال قبل آپ نے اسٹارٹ کیا، اچھا بیچ میں ایک اور کام شروع ہو گیا، میں کسی کا گلا نہیں کرتا، نعت بے شک میں سمجھتا ہوں کہ ہم گناہ گاروں کے لیے نعت کو سننا ثواب کا کام ہے، سرکار کا ذکر ہے. بیچ میں کچھ ایسی طرز آ گئی ہمارے جدید نعت خوانوں، میرے بڑے بڑے دوست بھی ہیں، میں نے کل آپ کے سامنے ایک نام بھی لیا تھا. اچھا پیچھے نا انڈین گانوں کی طرزیں آ گئی ہیں بیچ میں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں ہمارے نئے دیکھنے والوں کو؟ نہیں کیونکہ آپ پچھلے راہ ہیں نئے کو نئے کے لیے، تو کیا وہ کریں اس سلسلہ میں؟ دھن نعت کی کہاں سے لیں یا وہ کیا کریں؟ ارشد بھائی رہی دھن کی بات، تو یہ دھن کی بات جو گانوں کی طرزوں پہ پڑھتے ہیں، میں یقین مانیں آپ نے سوال پوچھ لیا مجھ سے، میں اس چیز کے خلاف ہوں. ٹھیک ہے بالکل جو فیمس گانے ہیں نا بج رہے ہیں، ہر کوئی سن رہا ہے، ہر کے کانوں میں بج رہے ہیں، وہی بار بار دھنیں بج رہے ہیں، اب بندہ نعت کی صورت میں اس کو پیش کر رہا ہو، تو ظاہر ہے جو گانا سننے والا ہے اس کے ذہن میں فوراً یہ بات جائے گی یار یہ تو فلاں گانا ہے. ہاں بالکل. تو کوشش کیا کریں جتنے بھی ہیں نعت خواں حضرات، کوشش کیا کریں اپنی طرز بنا لیں. الحمدللہ میں نے جتنے بھی کلام پڑھے میں نے اپنی طرز خود بنا کر ان کو پیش کیا. یہ آپ نئی بات بتا رہے ہیں، کمال ہے، بالکل کمال ہے. کلام بہت فیمس، یہ تو خیر ہے میرا الحمدللہ. نہیں کسی نے تو ریکارڈ توڑے ہیں. میں نے حمد پڑھی اللہ اللہ بول بندے، ہاں بالکل سنیے. آئین بہاراں طیبہ والے آ گئے، میلاد ہم منائیں گے جھوم جھوم کے، یا مصطفیٰ بلائیے اپنے دیار میں، یہ سب میری اپنی کمپوزیشن ہے، میں نے خود بنائی طرزیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو شاعری ہے، اب میں اسکول لائف میں جو میرے دیکھنے والے ہیں نا، خاص طور پر جو میری فیملی ممبران جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میں خود اسکول لائف کے اندر نعت پڑھتا رہا ہوں. اور میں تو 1999 اور پھر 2002-03 کے اندر وہاں پر پکھر میں بھی مجھے ایک دوست لے گئے تھے، وہاں پر اسٹیج پر بھی میں نے پڑھنا شروع کر دی تھی. ہاں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت کی نعت خوانوں میں آپ کس نعت خوان سے آپ زیادہ متاثر ہیں، آپ سمجھتے ہیں؟ میں تو اس وقت اس زمانے کے اندر فصیح الدین سرورتی صاحب تھے، خورشید الحاج، اور پھر مجھے نعت خوانوں میں وہ بڑے پسند تھے، وہ سیکھے ہوئے تھے الحاج خورشید احمد صاحب، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو. اب یہ نعت پڑھنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کیا بتائیں گے کہ اب کے جو نعت خوان چل رہے ہیں سب اچھے ہیں، ہم تو ان میں ایسا کون سا نعت خوان جس کو آپ سنتے ہیں کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا اس کے اندر کمال ہے؟ میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. فیوریٹ صاحب ہیں آپ کی؟ یہ مشکل سوال ہے، آپ پہ مجھے پتہ ہے کہ دوست بھی ہیں آپ کے، لیکن مجھے آپ بتائیں گے، آپ کو بتانا پڑے گا، صبح صبح ہے لوگوں کو بتائیں کس نعت خوان کو سنے گا. ارشد بھائی میرے جو آئیڈیل ثنا خواں ہیں نا
वलहाज मोहम्मद वैस रजा कादरी साहब हैं, अच्छा माशाल्लाह, कराची से ना। बेशक बेशक, माशाल्लाह, बड़ा नाम मैं है, उनको हाँ जी बड़ा नाम बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ ठीक अलहाज है। वैस रजा कादरी साहब को, और मैंने बहुत एक हद तक सुना है उनको अच्छा जी। ठीक है ठीक है ठीक है। और नात खानी की फील्ड में जो ज़्यादा मकबूलियत मुझे मिली, अवैस भाई के एक अंदाज में पढ़ना, हाँ हाँ, ये हर किसी का काम भी नहीं है। नहीं ना, ठीक बस कह रहे जाहिर हैं, ठीक है कह रहे जिसको हैं, आप फॉलो कर रहे हैं ठीक कह रहे हैं, तो उसके नक्शे कदम पर आप चलेंगे कि किस तरह अवैस भाई पढ़ रहे हैं, किस तरह स्टेज को संभाल रहे हैं, किस तरह आवाम को सुनाना चाह रहे हैं, आवाम क्या सुनना चाह रही है, हाँ, ये बातें देखनी पड़ती हैं। और ये चीज़ें मैंने अवैस भाई में देखी वाह जी, मैं उनको अपना रूहानी उस्ताद मानता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक बात यहाँ पर अब ये सवाल पैदा होता है, किसी के गिला नहीं करते, मैं खुद इस फील्ड में भी रहा हूँ, इस फील्ड में भी रहा हूँ कि हमारा मियाँ वाली जो है वो मशहूर जो है ना ज़्यादा वो है सिंगर्स के हवाले से। हालांकि आप जैसे इतने सुरीले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपका अब तो मुल्क भर में नाम है, क्या आप ये समझते हैं कि इसमें हम मीडिया की भी थोड़ी सी, मैं कह सकता हूँ, बात सच्ची करनी चाहिए, फिर लोगों का भी जो है जी वो तो नहीं रहा कि मियाँ वाली सिंगर्स के लिहाज से तो मशहूर है, लेकिन यहाँ पर आप जैसा बंदा जो मुल्क में जाता है, रियाज साहब नसीर शाह साहब हैं, आप हैं, तो वो जो एक कंटेंट आप क्रिएटर हैं नात के हवाले से, वो क्यों नहीं वो उस टाइप का लोग मियाँ वाली में इमेज जा रहा मुल्क में, क्या नहीं मियाँ वाली में नात ख्वां भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये क्यों नहीं बन रहा है? अब आप मुझे इसका जवाब दें। जवाब तो अरशद भाई मुश्किल है, मैं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं इसमें ये बात करना चाहूँगा कि हमारे पास रेडियो पाकिस्तान है। हाँ है, आप देखें ना कि रेडियो पाकिस्तान पे अब जैसे आपने मेरा नाम लिया और दो मेरे और सना खां हैं, हाँ आपने उनका भी नाम हाँ लिया, लिया, हमारे रेडियो वाले हमें इस बात के लिए क्यों नहीं बुलाते? यही बात तो क्यों मैं, नहीं मेरे बुलाते नाम यार? लिया, आप नाम नहीं सुबह लिया। सुबह गाने से इब्तदा होती है, ठीक है, देखे ना दिल दुखता है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, सरकार के नाम पर हमारा पाकिस्तान बने, बिल्कुल तो इनको ये चाहिए बिल्कुल कि हम जैसे लोगों को बिल्कुल बुलाएं, ठीक है। बैठाएं, वहां पर हमें मौका दें, बिल्कुल ठीक ताकि है, हम वहां पर कुछ बयान करें। सुबह सुबह नाज शरीफ से इब्तदा करें, वाह वाह, सुबह सुबह गाने लग रहे हैं, तो जाहिर है अब देखें चिंची है, रिक्शा है, कैरी है, जो भी है, वहां पर रेडियो से इब्तदा सुबह सुबह ही गाने लगे हुए होते हैं, ठीक कह रहे तो हैं, जाहिर है अवाम का ये माइंड बनेगा, गानों वाला ही बनेगा। और ऊपर से जो आपने बात की कि मियाँ वाली के अंदर सिंगर की ज्यादा वो, तो यही वजह, मैं तो कहूँगा कि यही वजह है। ये हमारा रेडियो पाकिस्तान से मैं इल्तिजा करूँगा, से गुजारिश नहीं करूँगा ठीक कि कह आप रहे इस हैं, बात पर बाकी आएं। मीडिया भी है, बिल्कुल जी, ठीक बाकी है, मीडिया भी है, बिल्कुल ठीक बाकियों को भी ऐसा करना चाहिए, जितने भी शहरों में ऐसा काम होता है। लेकिन मैं आपको एक अपने दिल की बात बताऊं कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है इस बात पर, रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर भी, रमज़ान शरीफ के अंदर भी सही सनाखानी के लिहाज से हमारा रेडियो पाकिस्तान हमें सही तरजीह नहीं देता। ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल, और ऐसा ये ही ऐसा इनको करना चाहिए। अब ऐसा ही जाहिर है हम कहेंगे तो वो करेंगे, ऐसा ही ऐसा ही, अगर वो खुद इस बात पर अगर आ जाए तो कितना ना अच्छा ना, होगा। ये आपका पैगाम उन तक जरूर पहुंचेगा, और ये तो जायज़ बात है, जायज़ बात है, सरकार की इसमें नात कोई होनी- ऐसी नाराजगी वाली बात भी नहीं है हमारी। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारा सुबह सुबह हम सेक्शन 2 में भी जाएंगे, जी। जो नए नात ख्वां हैं, आप उनको क्या नसीहत करेंगे, क्या आप उनको कहेंगे कि वो किस टाइप की नात सिलेक्शन करें, ताकि फिर हम वाइंड अप की तरफ भी जाएंगे, तो अपने नए जो हमारे नात ख्वां इस फील्ड में आ रहे हैं, अल्लाह करे कि हर कोई इसी फील्ड में आ जाए, ये तो सादत की बात है, ये तो सादत की बात है। सरकार का जिक्र, अल्लाह पाक का जिक्र, अल्लाह के महबूब हैं, रहमतुल आलमीन हमारे नबी हैं, इसमें इस फील्ड में तो आना मैं समझ सादत की बात है। अब नए जो नात ख्वां हजरत हैं, उनको क्या नसीहत देंगे, क्या पैगाम देंगे उनको? नए नात खानों के लिए मेरी ये नसीहत है कि वो कलाम का मयार अच्छा रखें, वाह, जैसा कि अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी का कलाम वो ठीक है पढ़ें, ठीक है ठीक है, पीर नसीरुद्दीन साहब हाय हैं, ताजदार गोरडा, चराग गोरडा पीर हजूर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, क्या बात, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाली क्या सरकार बात, क्या बात, रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका कलाम ये लोग पेश करें, क्या बात, क्या कि बजाय इनके के वहीं से गली कूचों में से कोई शायर ले लिया तो किसी ने ये पकड़ा दी कि मैंने कलाम लिखा है, आप इसको वो भी जी गाने वाली तर्ज लगा के उसको पेश कर देते महफिल में आकर। वाह, ऐसा वाह, नहीं होना चाहिए। अगर किसी का कलाम लिखा हुआ पढ़ते भी हैं तो किसी उलमा के पास जाएं, उसकी तस्दीक करवाएं, वाह दिखाएं कि हजूर सही लिखा हुआ है क्या। वाह 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 मेरे ये नात खां जितने भी हमारे मियां वाले के उन सबको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ वाह, कि गानों की तर्जों से खुदारा बचें। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात। जाते जाते बहुत शुक्रिया नाज़रीन, और अनसर इनायत कादरी साहब ये बड़े मसरूफ़ थे, इनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये रात को भी महफिल में थे और रोज़ाना ये कहीं ना कहीं इनकी हाज़िरी होती है, ये वहाँ पर जिक्र करने के लिए जाते हैं, ये मियाँ वाली के लिए एजाज़ की बात है। और दीगर नात ख्वां भी जो है मियाँ वाली के, वो पूरे मुल्क, बल्कि बात फिर वही आ जाती है कि इसमें कसूरवार हम हैं,
ہم قصوروار ہیں. انہوں نے بالکل درست بات کی, ایکوریٹ بات ان کی درست, میں ان کا اتفاق کرتا ہوں. ہمارا ریڈیو ہے یا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں کا چہرہ بھی دکھائیں. یار یہ لوگ جو ہیں یہ سرکار کی مدد سرائی کرتے ہیں. تو بہت شکریہ انصر بھائی, صبح صبح آپ نے لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں. اب جاتے جاتے میری خواہش ہے وائنڈ اپ بھی کروں, اپنے پروڈیوسر عمران علی کے ساتھ اجازت بھی لوں, لیکن جاتے جاتے پی نصیر الدین شاہ صاحب کا آپ ہمیں کلام سنائیں گے اور ہمارے دیکھنے والے اور ہم یوں اجازت لیں گے. ناظرین مجھے دیجیے اجازت انصر عنایت قادری صاحب کے ساتھ, لیکن جانے سے پہلے ہمارے پروڈیوسر عمران علی کی یہ فرمائش ہے پی نصیر الدین شاہ صاحب کا کلام ہم قادری صاحب سے سنتے ہیں اور تب تک آپ اجازت بھی لیتے ہیں. جی انصر بھائی. ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے. اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. اور مقطع کہ محروم کرم اس کو رکھیے ناظر محشر, جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے, جیسا ہے نصیر آخر سائل